السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 اور آیت نمبر 137۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھ لیجئے۔ قولوا آمنا باللہ، ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ قولو، قوف اور لام ان دونوں کے بعد واو ساکن ہے اور آخر میں یہ حمزہ کے اوپر چھوٹی مد لگی ہوئی ہے، تو ان تینوں کو یعنی کہ قوف، لام اور حمزہ کو کھینچتے ہوئے پڑھیں گے۔ قولو آمنا، نون مشدد ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ باللہ، لفظ اللہ کی لام باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پیچھے والے حرف پر زیر ہے۔ باللہ وما انزل، نون ساکن ہے اور اس کے بعد زا، یہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر اس نون ساکن پر ہم نے اخفاء کرنا ہے۔ انزل الینا وما انزل، نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفاء میں سے، تو اس نون ساکن پر بھی اخفاء ہوگا۔ انزل الی، لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور ساتھ میں یہ چھوٹی مد بھی، تو اس لام کو کھینچتے ہوئے لمبا پڑھیں گے۔ الی ابراہیم، با حروف قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو ہلاتے ہوئے یعنی کہ قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، آگے دیکھیے۔ والاسباط، یہ پر اور موٹے حروف میں سے ہے، اور تا اور قا، قرآن کریم کے جو بھی ایسے الفاظ ہیں یعنی جو ہم آواز ہیں جیسے کہ تا، قا، دال، تا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے حروف کو جو ہے نا خوب واضح کر کے اور اس کا خوب فرق کر کے پڑھا کریں۔ والاسباط وما اوتیہ موسیٰ، سین پر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ موسیٰ وعیسیٰ وما، میم کے اوپر چھوٹی مد ہے تو اس کو لمبا پڑھیں گے۔ وما اوتی النبیون، اس کو دوبارہ سے دیکھیے۔ وما اوتی النبیون، یہاں پر نون مشدد ہے تو اس نون مشدد پر ہم غنہ کریں گے۔ من ربہم، یہاں پر جو ہے نون ساکن ہے، اس کے بعد را مشدد ہے، تو جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ایک دفعہ ملا کر پڑھا جاتا ہے اور دوسری دفعہ خود اکیلا، یعنی کہ مشدد حرف جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر را کے بعد والا حرف یعنی را کے پیچھے والا حرف جو ہے نون، یہ ساکن ہے، تو اس را کو اس نون سے بھی پچھلے حرف یعنی کہ میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس صورت میں یہ جو نون ہے، نون ساکن، اس کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی اور میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ من ربہم، آگے وقف جائز کی علامت ہے، آگے دیکھیے۔ لا نفرق بین احد منہم، احد، دال کی تنوین ہے، اس کے بعد میم یعنی کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف میم ہے یہاں پر، تو یہاں پر ہم ادغام بالغنہ کریں گے۔ احد منہم
وَنَحْنُ، یہاں پر جو یہ چھوٹی سی زا کی علامت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر یہ صاد لام اور جا، اس کا معنی ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے. احد منہم ونحن لہو، ہاں پر چونکہ الٹی پیش ہے تو اس کو ہم تھوڑا لمبا پڑھیں گے. لہو مسلمون، مسلمون. اگلی آیت مبارکہ دیکھیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آمن، نون، یہ نون کا جو ہے سکون اور اس کے ساتھ یہ تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم اس نون ساکن پر اخفا کریں گے. آمنتم، یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد با، جہاں بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم ساکن پر اخفا کرتے ہیں، لیکن غنہ کے ساتھ ملا کر. آمنتم بِهِ، آگے دیکھیے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَقَدِ اهْتَدَوْا. آگے یہ وقف جائز کی علامت ہے، یعنی کہ یہاں پر ٹھہرنا تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہ ٹھہرے، بغیر ٹھہرے اگلا لفظ پڑھ دے تو یہ بھی جائز ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، نون ساکن اس کے بعد تا حروف اخفا میں سے، تو اس نون ساکن پر جو ہم اخفا کریں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، نون مشدد پر غمہ ہوگا. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، هُمْ فِي شِقَاقٍ، قاف قلقلہ کے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے. شِقَاقٍ، آگے وقف جائز کی علامت ہے. آگے دیکھیے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کو دوبارہ دیکھیے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لفظ اللہ کی لام موٹی پڑھیں گے کیونکہ اس کے پیچھے والا حرف یعنی کہ جو میم ہے یہ ضمہ یعنی کہ پیش کے ساتھ ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو دوبارہ دیکھیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ناظرین، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ناظرین، نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے، اس کے سوچنے سمجھنے، قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں گزاریے. تو نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.